ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. سورۃ الحجرات کی پہلی رکوع کی آیت نمبر 6 ہے. اس سورہ مبارکہ میں مسلم معاشرے کے جو قوانین اور ضابطے ہیں جس کے نتیجے میں مسلم معاشرت مستحکم و مضبوط ہو سکتی ہے ان کو بیان کیا گیا. اس سے پہلے دو بنیادی قاعدے ذکر کیے گئے. ایک تو یہ ہے کہ ہر معاشرے کا کوئی نہ کوئی بنیادی نظریہ اور فکر اور فلسفہ ہوتا ہے جس پر وہ چلتا ہے. کوئی بھی مملکت بغیر کسی فلسفے اور نظریے کے وجود میں نہیں آتی. مسلمان جماعت کا نظریہ اور فکر وہ در حقیقت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر مشتمل ہے. اس لیے فرمایا کہ ایمان والو تمہیں اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات سے آگے نہیں بڑھنا. وہی کام کرنے ہیں جن کا اللہ نے اور اس کے رسول نے تمہیں حکم دیا. اس حوالے سے اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں تم اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے انحراف کرو. اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اس کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتھارٹی ہے اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اس کو واضح کیا. ان کا ادب و احترام کس قدر مسلمان جماعت پر لازم اور ضروری ہے اس کی وضاحت کی. اور یہاں سے تیسرا جو آج کا درس ہے اس میں اللہ نے ایک تیسرا قانون بیان فرمایا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی بھی فاسق کسی قسم کے عام واقعے سے متعلق خبر لے کر آتا ہے بنبأ فتبینوا اس کی خوب تحقیق و تفتیش کر دو. وہ وعدہ ایسا ہو کہ تم کسی قوم پر حملہ کرو ان پر تم کوئی شبخون مارو نادانی سے تصبحوا علی ما فعلتم نادمین. جو تم نے کیا ہے اس کے اوپر تمہیں ندامت ہو پچھتاوا ہو کہ یہ ہم نے کیا کیا. اس لیے پہلے تحقیق حال کر لیا کرو تفتیش کر لیا کرو کہ یہ جو خبر ہم تک پہنچی ہے یہ کہاں تک درست اور صحیح ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ایک بہت بنیادی اصول اور ضابطہ ذکر کیے ہیں خاص طور پر جنگ سے متعلق. جب مسلمان جماعت کی کسی قوم ملک علاقے والوں سے جنگ ہو رہی ہو تو ایسا نہیں ہے کہ محض سنی سنائی خبروں پر تم جنگ مسلط کر دو کسی قوم پر بلکہ پورے حالات کی تحقیق کہ یہ قوم واقعی مجرم ہے ظلم و فساد اور انسانیت پر بربریت کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں یا ان کے متعلق کسی نے کوئی خواہ غلط افواہیں اور خبریں پھیلا دی. آج کا دور تو کیونکہ ہے ہی پروپیگنڈے کا دور. زیادہ تر
جھوٹی خبروں کی بنیاد پر جنگیں مسلط کی جاتی ہیں۔ پیچھے سامراجی طاقتیں قوتیں جو ہیں ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جتنی بھی امریکہ نے جنگیں مسلط کی ہیں وہ پروپیگنڈے کی بنیاد پر۔ عراق کے بارے میں پروپیگنڈا کیا گیا، لیبیا کے بارے میں پروپیگنڈا، شام کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں، یہاں تک کہ اب ایران کے بارے میں جھوٹے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ وہ دنیا کے لیے ان کے ایٹمی ہتھیار خطرہ ہے۔ سب سے بڑا خطرہ تو تم ہو، تمہاری طاقتیں قوتیں ہیں، تمہارے پاس جو ایٹم ہے جو مسلسل جب سے تمہارے پاس دنیا کی نگرانی یا حکمرانی آئی ہے اس وقت سے تم مسلسل انسانیت کا قتل اور تباہی بربادیوں پر لا رہے ہو۔ وہ خطرہ نہیں ہے، بس ایران کا ایٹم جو انہوں نے اپنی قوم کی ضرورت کے لیے، ظاہر قومی آج کل یہ ایٹمی توانائی جو ہے بہت زیادہ انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ تم نے اس قوم کو خطرے سے کیا بچانا ہے کہ تم نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو قتل و غارت گری اور ان کی آبادیوں کو تباہی و بربادی، ان کے بچوں کو تم نے موت کی گھاٹ اتار دی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیا بچانا چاہتے ہیں؟ ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں۔ جی یہ ایٹمی ہتھیار خطرہ ہے۔ اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے قوموں کے اوپر جنگ مسلط کر دینا یہ مسلمان جماعت کی شایان شان نہیں۔ اس لیے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے اور فاسق، کوئی ایسا فاسق آدمی جو اعتدال سے بڑا ہوا انسان ہے، فاسق یہاں فرمایا جو اللہ کے قانون کو توڑنے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو ماننے والا نہیں ہے، کافر ہوتا ہے جو مانتا ہی نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ مانتا تو ہے لیکن اس کے اللہ کے قوانین کی دھجیاں اڑاتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، توڑ دیتا ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان جو تمہارے پاس خبر لے کر آئے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے، تمہاری خبر سن کر تم اس پر کارروائی کر دو۔ اس آیت کی شان نزول یا اس کے پس منظر میں ایک واقعہ مفسرین اکثر ذکر کرتے ہیں کہ غزوہ بنو المصطلق ایک قبیلہ تھا، اس کے سردار جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو جائے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ساتھ ہی حضور سے درخواست کی میں واپس اپنی قوم کے پاس جاتا ہوں، انہیں دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر انہوں نے دعوت قبول کر لی تو ہم لوگ اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنی مالی عبادت زکوٰۃ کی صورت میں بھی آپ کو ادا کریں۔ آپ ایسا کریں کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے فلاں وقت میں کوئی نمائندہ اپنا بھیج دیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کے مطابق اپنے ایک صحابی حضرت ولید ابن عقبہ ابن معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ولید بن عقبہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے ذمے جاہلیت کا ایک خون تھا، اس بنو المصطلق، یعنی ان کے کسی فرد کو قتل کیا تھا۔ لیکن اب جاہلیت کی ساری جھگڑے، لڑائیاں اور نفرتیں اسلام نے تو ختم کر دی۔ ولید بن عقبہ یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جب قبیلہ بنو المصطلق کے پاس پہنچے اور ان کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ آ رہا ہے، عامل آ رہا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو ان لوگوں نے کیونکہ اسلام قبول کر لیا تھا اپنے سردار کے کہنے پر، یہ سب ان کی استقبال کے لیے جمع ہوئے اپنے اس علاقے سے باہر۔ ولید بن عقبہ کیونکہ زمانہ جاہلیت کا ایک خون ان کے ذمہ تھا، ایک دشمنی اور جنگ تھی پہلے ہی سے، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، یہ جو اکٹھے ہو کر استقبال کے لیے باہر کھڑے ہیں تو ان کا استقبال نہیں کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ دور سے انہوں نے ایک اندازہ لگایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی کہ اللہ کے رسول نے زکوٰۃ کیا دینی تھی، الٹا وہ تو میرے قتل کے درپے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے جب یہ خبر سنی، صحابہ کرام کے درمیان دلوں میں بھی ایک اشتعال اور جذبہ پیدا ہوا کہ فوراً ان کے خلاف فوجی کارروائی کرنی چاہیے، یہ
اتنے ظالم ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ کے قتل کرنے کے درپے ہو جائیں۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول ان کے خلاف فوجی کارروائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی ایک دستہ ان کی طرف روانہ کیا، لیکن تاکید کی کہ تم نے ان پر جا کر حملہ نہیں کرنا، بلکہ پہلے تحقیق حال کرنا، حالات کا خوب جائزہ لینا کہ واقعی جیسے خبر اب تک پہنچی ہے کہ وہ دین سے برگشتہ ہو گئے ہیں اور وہ ہمارے نمائندے کو قتل کرنا چاہتے تھے یا واقع اس کے خلاف ہے۔ جب تک تحقیق نہ کر لو اس وقت تک کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ ہاں اگر تحقیق کرنے کے بعد بھی تمہیں پتہ چلے کہ یہ واقعی بات درست ہے تو پھر تمہیں جو مناسب لگے وہ کرو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے، رات ہوئی، انہوں نے اس قبیلے سے کچھ دور فاصلے پر پڑاؤ ڈالا اور کچھ اپنے جاسوس اس قبیلے میں بھیج دیے کہ جاؤ وہاں کے حالات تحقیق کرو۔ وہ جاسوس رات کو جب وہاں پہنچے، انہوں نے لوگوں کے حالات کی خبر دیکھا تو آ کر رپورٹ دی کہ وہ سچے مسلمان ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، ان کے اندر کسی قسم کی بے دینی ہمیں نظر نہیں آئی، بغاوت نظر نہیں آئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود اپنے مختصر سے فوجی دستے کے ساتھ قبیلے میں آئے تو قبیلے والوں نے بڑا پرتباہ استقبال کیا، لیکن ساتھ تشویش کا اظہار بھی کیا کہ تم تو اس طریقے سے ہو جیسے ہم سے لڑنا چاہتے ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اصل ماجرا یہ ہے کہ تمہارے بارے میں ہمیں رپورٹ اور خبر یہ ملی ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل اور نمائندہ کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ کہا واللہ ایسی قتل بات نہیں ہے، ہم تو اس کے استقبال کے لیے آئے، لیکن وہ دور ہی سے پتہ نہیں اس نے کیا قیافہ لگایا، اندازہ لگایا اور وہ واپس چلے گئے۔ ہمارے اندر کوئی سرکشی نہیں ہے، ہم سچے مخلص مسلمان ہیں، ہم زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا۔ اسی موقع پر یہ آیات نازل ہوئی جن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں جب تمہیں کسی بات کی کوئی خبر دی جائے، کوئی فاسق تمہیں کوئی خبر دے تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں خبر سنتے ہی تم کیا کارروائی کر دو، بلکہ تحقیق حال کر دو، فتبینوا، تحقیق کر دو۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، فاسقن میں یہاں مطلق لفظ ذکر کیا گیا ہے، یہاں کسی شخص کا متعین نام نہیں ہے، اور یہ کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، زیادہ تر پرکی اڑانے والے، فضول خبریں پھیلانے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو قانون کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بلکہ ایسی سنی سنائی بات پھیلا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ سنی سنائی بات پھیلا دے، کوئی تحقیق نہیں۔ اور اکثر عام لوگوں کا یہی عادت ہے، ایک بات سنی ہے، اب یہ نہیں کہ اس بات کی تحقیق کرنی کہ واقعی یہ واقعہ ہے بھی یا نہیں، بس آگے بیان کرنا ضروری ہے، آپ کے کانوں تک پہنچا ہے بس اس کو لازمی ہے کہ بیان کرنا۔ جب تک اس کی حقیقت کا پتہ نہ چلے کبھی بھی اس کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے، اور جس تک بھی وہ خبر پہنچے اس کی تحقیق کرے۔ حکومت تک پہنچی ہے تو حکومت جو ہے اس کی تحقیق کرے، پھر کوئی فیصلہ کرے۔ سنی سنائی باتوں پر فیصلہ کرنا یہ تو بہت بڑی خرابی پیدا کر دیتا ہے، اسی کو قرآن نے آگے بیان فرمایا۔ دوسرا یہاں فاسق کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، یہ واقعہ اگرچہ بعض مفسرین نے حضرت ولید ابن عتبہ کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ صحابی رسول ہے۔ بعض نے صحابی رسول کے اوپر یہاں طعن و تشریح کی ہے کہ قرآن نے ان کو فاسق کہا۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جو روایات ولید ابن عتبہ کے بارے میں آتی ہیں کہ صحابی رسول کو حضور نے بھیجا تھا اور قبیلہ بنو مستلق نے آگے سے زکوٰۃ دینے کے لیے وہ استقبال کے لیے باہر آئے، یہ ساری روایات ضعیف، کوئی صحیح روایت نہیں ہے، کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر خود ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم عمر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فتح مکہ کے موقع پر بچے لائے گئے،
تاکہ آپ ان کے لیے برکت کی دعا کریں۔ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور دعا دیتے تھے۔ جو بچے آپ کے پاس لائے جاتے تھے، ولید ابن عقبہ کو بھی لایا گیا، یہ بھی اس وقت بچے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا، کیونکہ انہوں نے سر پر خلوف لگایا ہوا تھا، کوئی خاص قسم کی خوشبو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند نہیں کی، یا احرام کی وجہ سے آپ نے اس خوشبو سے اعراض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو دی ان کو، لیکن ہاتھ ان کے سر پر نہیں پھیرا۔ اگر فتح مکہ کے موقع پر اتنے کم عمر تھے تو یہ 1 سال کے بعد کس طرح یہ اتنے بڑے عامل اور گورنر بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبیلہ بنو المصطلق میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیج دیا؟ زیادہ سے زیادہ 1 سال زیادہ عمر ہو گئی ہوگی جی۔ اس لیے یہ واقعہ اولاً تو کوئی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، اور دوسرا یہاں قرآن نے مطلقاً ایک بات ذکر کی ہے، اس میں کسی ایک کا نام نہیں لیا، کوئی صحابی الیاذ باللہ اس نے کوئی خبر دی تھی، اس طرح کا کوئی ذکر موجود نہیں، بلکہ صحابہ کی شان تو قرآن نے اگلی آیت میں واضح کی ہے کہ وہ کس درجے کے لوگ ہیں۔ یہاں قرآن نے قیامت تک کے لیے عمومی قانون بیان کیا ہے کہ جو بھی سنی سنائی باتیں کرنے والا اور جنگ کو آگ لگانے والا ہوتا ہے وہ فاسق ہے، قانون شکنی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان پر حملہ آور ہو نادانی سے، اور بعد میں پتہ چلے کہ تم نے غلط حملہ کیا، بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچایا، پھر تم ندامت اور شرمندگی میں ڈوب جاؤ۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، نادمین ندامت سے، ندامت ندم اس پشیمانی کو کہتے ہیں، اس شرمندگی کو کہتے ہیں جو انسان کے اپنے غلط فعل کے نتیجے میں پھر اس کو بعد میں ہوتی ہے۔ خود انسان کوئی غلط فیصلہ کر لیتا ہے، غلط کام کر لیتا ہے، تو اس پر جو اس کو شرمندگی ہوتی ہے اس کو ندامت کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ بعد میں تم اپنے اس غلط فعل پر، فیصلے پر شرمندہ ہو، اس سے بہتر یہ کہ پہلے تحقیق کرو۔ یہ جہاں حکومتی سطح سے لے کر انفرادی سطح تک تمام امور میں یہ قانون مسلمان معاشرے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ کوئی بھی خبر مسلمان کے پاس پہنچے تو اس کو اس کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے، سنی سنائی باتوں پر اعتقاد نہیں قائم کر لینا چاہیے۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان رکھو کہ بے شک تم میں اللہ کے رسول موجود ہے، لہذا تمہارے پاس کوئی بھی خبر آئے تو تم سب سے پہلے جو تمہاری لیڈرشپ ہے، جو تمہاری اس وقت رہنما ہیں، جن کے ذمے ہے حالات کی تحقیق کرنا، پہلے تم خبر ان تک پہنچاؤ، وہ اس کی تحقیق کریں گے۔ اور اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو مسلمان جماعت کے لیڈر، رہنما، سربراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، آپ کی بصیرت، آپ کی سوچ، آپ کی دور اندیشی تو بہت زیادہ مسلمہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول تمہاری باتوں پر فوراً عمل کرنا شروع کر دیں پھر تو بہت خرابی پیدا ہو جائے گی۔ بعض صحابہ نے جیسے مشورہ دیا کہ فوراً کارروائی کرنی چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تحقیق کر لینا ضروری سمجھا، اس لیے فرمایا اے مسلمانوں جان رکھو کہ بے شک تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہاری اکثر باتیں مان لیں، جیسے تم چاہتے ہو کہ اس موقع پر فوراً حضور حملہ کرنے کا حکم دیں، تمہاری اکثر باتیں مان لیں تو پھر کیا ہوگا؟ لعنتم، تم یقیناً مشقت میں پڑ جاؤ، تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس لیے تمہیں اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے، ان تک کوئی بات پر خبر پہنچی ہے تو پہنچانی ہے۔ باقی رہا یہ کہ مسلمان جماعت جو اس موقع پر کارروائی کا کہہ رہی ہے، مشورہ دے رہی ہے، وہ کسی بددیانتی کی بنیاد پر نہیں، محض لڑائی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ان کے دلوں میں ایمان وہ موجود ہے، ان کے دلوں میں کفر و عصیان کے خلاف نفرت موجود ہے کہ کوئی قوم کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی خلاف ورزی کر سکتی ہے۔ قرآن نے کتنی عمدہ جملوں کے ساتھ اس جماعت کی اس اعلیٰ صفات کا ذکر کیا ہے جو ان کے دلوں میں راسخ ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا۔
حبب الیکم الایمان، ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا ہے کہ ایمان سے تمہیں بڑی محبت ہے۔ اس ایمان کا ہی تقاضا تھا کہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ فوراً کارروائی کی جائے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، مزید فرمایا کہ اس ایمان کو تمہارے دلوں میں اللہ نے مزین کر دیا کہ تمہاری نظر میں ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ تمہارا جینا، مرنا، اوڑھنا، بچھونا، جنگ کرنا، صلح کرنا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ ایمان کی بنیاد پر۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہاری طرف اللہ نے کفر کو، فسوق کو، عصیان کو ناپسندیدگی کے طور پر تمہارے دلوں میں پیدا کیا کہ تم کفر کو ناپسند کر دو، تم جو ہے یعنی دین سے منہ موڑ لینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی لذت اور مٹھاس اس کو نصیب ہوتی ہے کہ جو انسان کفر کی طرف جانا اس طرح ناپسند سمجھے جس طرح کی آگ میں ڈالا جانا۔ آگ میں ڈالا جانا، آگ کی تکلیف سب سے زیادہ اذیتناک ہوتی ہے۔ تو جیسے آگ میں ڈالا جانا کسی انسان کو تکلیف دہ ہوتا ہے نا، اسی طرح کفر میں مبتلا ہونا مسلمان کو اتنا ہی اس سے بڑھ کر بلکہ ناپسند ہوتا ہے، برا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے اس مسلمان جماعت کے دلوں میں یہ کفر یعنی اللہ کی تعلیمات کا انکار کرنا، بلکہ فسوق اور فسق یعنی اللہ کے قانون کو توڑنا اور اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، یہ بڑا سخت ناگوار گزرتا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں در حقیقت رشد و ہدایت پر ثابت قدم رہنے والے۔ الراشدون یعنی رشد و ہدایت پر جمے ہوئے۔ رشد کہتے ہیں چٹان، مضبوط قسم کی چٹان کو رشد کہا جاتا ہے، یعنی یہ حق اور ایمان کے راستے کی ایک مضبوط چٹان ہے، دین اسلام کے خلاف نظریات کے لیے ایک مضبوط طاقت و قوت ہے۔ فرمایا اولئک هم الراشدون، اور یہ جو ان کے اندر ایمان ہے یہ بھی اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے۔ فضلا من اللہ، اور اللہ کا بڑا فضل ہے، ونعمہ، اور اس کی بڑی عنایت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور انتہائی حکمت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں ایک قانون بیان فرمایا، تیسرا قانون کہ مسلمان جماعت ہمیشہ پراپوگنڈوں پر کان نہیں دھرتی، سنی سنائی باتوں کو آگے نہیں پھیلاتی، بلکہ اس کی تحقیق کرتی ہے، جب تک حقیقت سامنے نہ آ جائے کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ آگے ایک اور قانون قرآن نے بیان کیا ہے، چوتھا قانون، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مسلمانوں اگر دو مسلمان جماعتوں کے درمیان میں جنگ ہو جائے تو تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ان کے درمیان صلح کرو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مسلم معاشرہ ہے، معاشرے میں زہر ہے، آپس میں بعض اوقات نااتفاقی بھی ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر دین اسلام سے پہلے وہ معاشرہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس معاشرے کی حالت کیا ہے کہ وہاں لڑائیاں ہی لڑائیاں، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خلاف، ایک خاندان دوسرے خاندان کے خلاف، پڑوسی پڑوسی کے خلاف، کچھ تو خون بہایا جا رہا ہے، لڑائیاں اور جنگیں ہو رہی ہیں۔ سفر کرنا وہاں عرب میں انتہائی مشکل ہوتا تھا، صرف ان جنگوں اور بدامنیوں کی وجہ سے، ہر وقت لڑائیاں جھگڑے اور قتل و غارت گیری چلتی رہتی، سوائے اشہر حرم کے جو حرمت کے 4 مہینے تھے، عام دنوں میں سفر بھی بڑا دشوار ہوتا تھا۔ تو وہ قوم جو ہر وقت لڑنے والی ہے، دین اسلام نے اس قوم کی کایا ایسی پلٹی کہ وہ اب ایک دوسرے سے محبت کرنے والی، ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم معاشرت کے حوالے سے بڑی واضح احادیث میں فرمایا کہ المسلم کالمسلم کالبنیان، مسلمان مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح، جیسے عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اور کہیں فرمایا کالجسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہے، ان اشتکا عین اشتکا کل، اگر دیکھیں جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا وجود بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا مسلمان مسلمان کے لیے ایسا ہی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ لا یظلم ولا یسلم، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے نہ کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے، بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔
حضور نے مزید فرمایا اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب ایک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے تعاون اور مدد میں لگا ہو. کان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے اس وقت جب تک وہ اپنے ایک مسلمان بھائی کو جو مشکل درپیش ہے اس کو دور کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے. یہ مسلم معاشرت ہے. پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، ایک دوسرے کے حقوق بیان کیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی ہے. لیکن پھر بھی انسان ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے میں دو مسلمان بھائیوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو قبیلے والوں کے درمیان کوئی آپس میں کسی بات پر چپکلش ہو، لڑائی شروع ہو گئی، تو کیا باقی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموش تماشا ہی کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے لڑنے دو، ہمیں کیا لینا دینا؟ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، حکم دیا کہ جب وَإِن طَائِفَتَانِ وَإِن، ان کا ذکر پہلے کیا، اگر کبھی ایسا ہو جائے، فلاں تو ایسا ممکن نہیں ہے، پھر طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، پھر ان کے بعد جو ہے ان کا فعل عموماً اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی اقتتلوا یہ فعل ہے، ہونا تو یوں چاہیے تھا وَإِنِ اقْتَتَلُوا، لیکن پہلے جو لفظ ذکر کیا طائفتان من المؤمنین، ایمان والی دو جماعتیں، گویا کہ پہلے یہ بتایا ہے کہ لڑنے والوں کو یہ سوچنا ہے کہ وہ مسلمان اور مومن ہیں. ایمان کا تقاضا تو محبت کا ہے، نفرت کا نہیں. ایمان کا تقاضا تو صلح اور امن کا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان فی توادہم وتراحمہم وتواصلہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، ایک دوسرے پر رحم کرنے، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بننے میں تو ایک جسم کی طرح، جیسے جسم میں بخار ہو تو پورا وجود بے چین ہوتے ہی، ایسے مسلمانوں کا حال ہونا چاہیے. پھر طائفتان فرمایا، فرقتان نہیں فرمایا. طائفہ ایک چھوٹی سی جماعت کو کہا جاتا ہے، فرقہ بڑی جماعت کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی چھوٹی، ویسے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کی کوئی بڑی جماعت آپس میں لڑنے لگ پڑے، بس اوقات کوئی چھوٹی سی جماعت کے درمیان میں چپکلش ہو جاتی ہے تو کیا کرو مسلمانوں، باقی مسلمانوں کو حکم دیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرو. آج عجیب مسلمان کا حال ہو گیا، وہ مصلحت پسندی کی بنیاد پر دو مسلمان بھائیوں کے درمیان، خاندان کے درمیان میں لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ان سے کیا لینا دینا، ٹھیک ہے لڑتے ہیں، ہم بس اپنے کام کے ساتھ سروکار رکھیں، دوسرے کو بھی سمجھائیں گے تمہیں کیا لینا دینا، چھوڑو ان کو کرنے دو. یہ اسی طرح کے یہ شیطنت ہے، یاد رکھیں. مسلمان بزدل یا شیطان بن کر اس طرح کے جھگڑوں کو ایک طرف ہو کر دیکھتا نہیں رہتا، بلکہ ان کو حل کرانے کی کوشش کرتا ہے. دو بھائیوں میں ناراضگی پیدا ہو جائے، دو خاندان والوں میں، دو مسلمانوں میں کوئی جھگڑا اور لڑائی پیدا ہو جائے، وہاں خاموش رہنے والا گنگا شیطان ہے، وہ شیطانی کردار ادا کر رہا ہے. چاہے وہ اپنے آپ کو بڑا نیک بیبا سمجھتا رہا، میں بڑا نیک اور بیبا ہوں، مجھے تو کچھ لوگوں سے لینا دینا نہیں، سرکار نہیں، وہ شیطان ہے. اللہ کی یہ فرمانے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان میں صلح کرواؤ، صلح کرو. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان معاشرے میں آپس میں مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ حکومت کے خلاف کبھی بغاوت ہوتی ہے. اب جو حکومت کے خلاف بغاوت ہے اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. کبھی کوئی جتھا گروہ وہ مسلمان حکومت کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے لوٹ مار کرنے کے لیے، ظاہر ہے باقی سارے مسلمانوں کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے اور ایسے جتھے کو سخت سزا دی، کیونکہ قرآن نے آگے کیا فرمایا، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ان میں سے ایک بغاوت کرتا ہے، بات نہیں مانتا، صلح پر نہیں آتا، علی الأخرى دوسرے پر ظلم و زیادتی پر وہ ڈٹا ہوا ہے، تم اس مظلوم کے ساتھ مل کر اس ظالم سے جنگ کرو، اسے روکو زبردستی. فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، بس قتال کرو تم ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے امر کی طرف، اللہ کے حکم پر لوٹ آئے. اس سے پہلے اس سے جنگ کرو. وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کو ظلم سے روکو، سختی سے روکو.
اتنے سخت جملے اللہ نے کہے کہ تم اس مظلوم کا سہارا بن کر ظالم کے خلاف ہو جاؤ. تو پہلے سمجھاؤ، جو نہیں سمجھنا چاہتا نا تو پھر تم اس کا ساتھ دو جو سمجھنا چاہتا ہے، جو مظلوم ہے. تو اگر کوئی گروہ حکومت کے خلاف خروج کرتا ہے تو پھر حکومت کے ساتھ مل کر اس کو سمجھایا جائے. پہلے سمجھانا چاہیے. حکومت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سمجھائیں. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو سمجھانے کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، ان کو سمجھائے، اور ان کے سمجھانے سے بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کو دور کر کے مسلمان جماعت کا حصہ بن گئے، بعد آ گئے. لیکن جو نہیں سمجھے پھر حکومت نے ان کے خلاف ایکشن لیا، ان کو سزا دی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سچا گروہ، حکومت مثلا ظالم ہے، عدل انصاف قائم نہیں کر رہی، شر پسند ہے، حکومت ٹھیک نہیں، اس کے خلاف کوئی سچی جماعت منظم انداز سے جدوجہد کرتی ہے اس کے خلاف حکومت کو ہٹانے کے لیے، تاکہ اس کی جگہ پر ایک منصف اور عدل انصاف پر مبنی حکومت قائم ہو اور لوگوں کی حقوق بحال ہو، عدل انصاف معاشرے میں قائم ہو. تو اس صورت میں پھر وہ جماعت اس کے کردار عمل سے، اس کے گفتار سے، ان کے رویوں نظریات سے واضح پتہ چلے کہ یہ واقعی اس ظالم حکومت کو ہٹا کر عدل انصاف قائم کرنا چاہتی ہے، تو پھر اس جماعت کا ساتھ دیا جائے جو حق پر ہوگی، جو درست ہوگی، پھر اس کا ساتھ دینا ضروری ہے. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باہر کے قرآن کہتا ہے فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. ہر صورت میں پہلے ان کو سمجھایا جائے گا. سمجھانے سے یا ان پر سختی کرنے سے وہ باز آ گیا، اب جنگ نہیں کرنی. پھر اگر وہ لوٹ آیا تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان میں صلح کروا دو عدل کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ تم کسی ایک کی طرفداری کرو، ایسی صلح پائیدار نہیں ہوتی جو طرفداری کی بنیاد پر. پائیدار صلح وہی ہوتی ہے جو عدل و انصاف کی بنیاد پر. اس لیے قرآن نے بڑی تاکید کی کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، عدل انصاف کی بنیاد پر ان کے درمیان میں صلح کرواؤ. چاہے وہ تمہارا ایک طرف کا فریق رشتہ داری کیوں نہ ہو، دوسرا غیر آدمی ہے، لیکن عدل کو، تمہارا وزن عدل کے طرف ہونا چاہیے. جو حق پر ہے، سچائی پر ہے، تم اپنا وزن اس کے حصے میں ڈالو. یہ نہیں ہے کہ ظالم کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ. وَأَقْسِطُوا، پھر تاکید فرمائیے انصاف کرو. یاد رکھو کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ کو وہی لوگ پسند آتے ہیں جو عدل انصاف کرنے والے ہیں. ظلم کرنے والے اللہ کو پسند نہیں آتے. اس کے بعد مزید فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک ایمان والے سب کے سب بھائی ہیں. بھائیوں کے درمیان میں بسا اوقات اختلاف بھی ہو جاتے ہیں، لہذا فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کرواؤ. پھر تاکید فرمائی سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، اگر دو مسلمانوں میں ناراضگی ہو جائے تو تم پر لازم ہے کہ ان کے درمیان میں صلح کرواؤ. آگے پھر جملہ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ مت سمجھنے لگ پڑنا کہ لڑائی ان کے ہمیں کیا لینا دینا ہے، ہمیں تو ایک طرف رہنا چاہیے. نہیں، اللہ سے ڈرو، باز نہ رہو، پیچھے نہ ہٹو، بلکہ اس مسئلے کو حل کرواؤ. اگر معاشرے میں اس طرح پیدا ہونے والی لڑائیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ تو کچھ تو خون بڑھتا چلا جائے گا، فساد بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. اس معاملے کو ہر صورت میں حل ہونا چاہیے جو مسلمانوں کے درمیان میں پیدا ہو گیا، دو فریقین کے درمیان پیدا ہو گیا، دو خاندان والوں کے درمیان پیدا ہو گیا، اس کو حل ہونا چاہیے. اگر مسلمان صرف اللہ کے اسی حکم اور قانون پر عمل کر رہے ہیں تو کیا معاشرے میں بدامنی ہو سکتی ہے، جھگڑے اور لڑائیاں ہو سکتی ہیں؟ لیکن آج عجیب مسلمان ہیں، ایک طرف تو بڑے مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، بعض تو بڑے نیک اور بیوے لوگ، بڑے بزرگ اپنے آپ کو سمجھنے والے لوگ، وہ بس نیک بن کر ایک طرف رہ جاتے ہیں. لڑائی خاندان میں ہو رہی، دو افراد میں کے درمیان ہو رہی ہے، اس کو حل کرانے کی فکر نہیں کریں کہ ٹھیک ہے، بلکہ کئی لوگ تو اس کو مزید ہوا دے رہے ہوتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے اور لڑائی بڑھے، اور آگ بجھانے کی بجائے آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے نیک اور بیوی ہیں. یاد رکھو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو تمہیں ہر صورت میں جھگڑوں کو، لڑائیوں کو، بدگمانیوں کو ختم کروا کر معاشرے میں امن قائم کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم کرنا ہے.
اسلامی اخوت اور اسلامی معاشرت قائم کرنی ہے، لہذا ہر ممکنہ صورت میں تم نے صلح کروانی ہے، اور اگر کوئی صلح پر نہیں آتا تو مظلوم کا ساتھ دینا ہے، اس کے ساتھ مل کر ظالم کے خلاف تمہیں جنگ کرنی پڑے تو جنگ بھی کرنی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ نے بہت جامع انداز میں یہ قانون بھی ہمیں سمجھایا کہ مسلم معاشرے میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہاں تک 4 اصول ہو گئے۔ اگلی رکوع میں اللہ نے مزید 3 قوانین کو ذکر کیا، اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے۔ اللہ